دوستو زیادہ تر لوگ حساس نہیں ہیں. ہم جاتی عمر کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے داڑھی بال مونچھیں کالی کرتے ہیں، ہمارے گالوں میں جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ایج فیلو ہی ہیں، وہ ہم کو انکل اور چاچو کہنا شروع کر دیتے. تو کیا آپ سوچتے نہیں ہیں کہ عمر انسان کو نگلتی جاتی ہے، وقت انسان کو بوڑھا کرتا جاتا ہے؟ اور آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ تھامے جوان بچے آنکھوں میں نا امیدی لیے ایک گیلری سے دوسری گیلری کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں، جو ان کو کہتا ہے وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. یقین جانو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا ہی ثواب نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو علاج کی غرض سے سچے دل سے ہاسپٹلز میں لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. میں تو کہتا ہوں جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ریلیٹیو ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سے بڑا کوئی حج ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو ہاسپٹلز میں لے کے جائیں. دیکھیں وہاں پر کیسے سانسیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہی ہیں، کس طرح جوان کل کے جوان لوگ آج لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں. جو لوگ ماضی پرست ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، وہ بندے کسی کا دل نہیں دکھاتے، بڑے نرم دل ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سب ڈھل جائیں گے، ہمارے وجود ختم ہو جائیں گے. زبان جو تڑ تڑ بولتی ہے جیسے میں بول رہا ہوں، اور کوئی چند سال ہوں گے مجھ سے تو بولا بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اتنی فرعونیت لے کر دوستوں کہاں جانا ہے؟ اگر آپ آج تندرست ہیں تو بیماروں کی خدمت کریں، عمرے پر بھی جائیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے تو اس پر پیسہ لگا دو یار، عمرے پر کیوں لگا؟ ٹھیک ہے نا. یقین جانو عمرے اور حج سے زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بدرادف ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوستو نرم دل ہو جاؤ. بیوی بچوں کو مار کر، بیوی کا حق کھا کر، بیوی کو منہ نہیں لگانا، بیوی سے بات نہیں کرنی، اور خود دوڑ پڑنا حج کرنے عمرے کرنے کے لیے، تو کوئی ثواب نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے، کوئی ثواب نہیں. بچے کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، بچے روتے رہو، آپ نے دوسری شادی کر لی اور دوسری شادی کر کے بھی عمرہ کرنے چلے گئے، تو یہ ناانصافی ہے. ایک ایک بات کا اللہ حساب لے لے گا آپ سے، ٹھیک ہے نا. تو سانسیں چل رہی ہیں نا، تو ان کا احترام کیجیے. اور ان کا احترام یہ ہے کہ ایک ایک سانس کا حق ادا کیجیے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. وہ یہی ہے کہ حق ادا کریں، انصاف کریں. یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ صرف ایک طرف ہی جھک جائیں، بیوی کی طرف ہی جھک جائیں، یا صرف ماں کی طرف جھک جائیں، یا صرف بچوں کو لے کر بھاگے پھریں بازاروں میں آئس کریمیں کھاتے. تو آپ کے دوسرے بھائی کے بچے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کے پاس کپڑے بھی نہ ہوں اور آپ برانڈڈ سوٹ پہنیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. میانہ روی میرے دوست، میانہ روی. یہاں تک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ فروٹ کے چھلکے تک اپنے گھر کے باہر مت پھینکیں. غریب بچے دیکھ کر ان کے دل میں یہ تمنا نہ آئے فروٹ کھانے کی، اور آپ اس سے گنہگار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھو کیا کیا گل کھلاتے ہیں، لوگوں کے سینوں پر پیر رکھ کر، بھائیوں کے سینوں پر پیر رکھ کر جشن مناتے ہیں. دعا میں